بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ بیان کریں گے اور اس سے متعلق دیگر واقعات بیان کریں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ آج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابہ رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے، واقعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور وہی کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھیں۔ آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچا، اور اس دن قافلے نے اس مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالخلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنے قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدہ پر پہنچی۔ بیدہ کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے، کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجرہ اسود کا استعلام کیا، پھر طواف شروع کیا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربل فرمایا اور پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاق کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجرہ اسود کا استعلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور اس دعا کو سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں اور وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینے میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ بن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ حج اس میں اس طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے، اور اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے۔ یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی علیہ السلام، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی تھی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر منی کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں کچھ دیر اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صوم کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشار الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشار الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا
کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ اور پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ پر کجاوز کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا: لوگوں، نہ حق کسی کا خون بہانا اور نہ روا طریقے سے ہر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا یعنی ربیعہ بن الحارث اور بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزیم کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہوئے ہیں۔ لوگوں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وصیت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو گے تو اس کی رہنمائی میں چلتے رہو گے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ، تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصح و خیر خواہی میں کوئی جواز نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا: اے اللہ، تو بھی گواہ رہ، اے اللہ، تو بھی گواہ رہ، اے اللہ، تو بھی گواہ رہ، میں تیرا پیغام اور تیرا احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو گیا، جس میں سب ہی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی تھی اور سورج بالکل غروب ہوا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔
یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، دعائے تکبیر، تحلیل اور تحمید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ اور جب صبح اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے منی کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس رضی تعالیٰ عنہ کو سوار کر لیا۔ جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا، پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جبلے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جبلے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیبی مقام سے جبڑہ پر یہ ربی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیچکے میں ڈال دیا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ دونوں نے اس گوشت سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر پانی کا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداع حج جو آخری بھی ہے، مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔